बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ज़बरदस्त खबर है, अच्छी खबर है। और आमतौर पर ख़बरों में होता यह है कि साजिश, गिरफ़्तारी, मुमकिना गिरफ़्तारी, करप्शन, हम ये ख़बरें ज़्यादा डिस्कस करते हैं। मनसूबा बंदी, किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, या फिर लड़ाई की ख़बरें। मगर ये एक अच्छी ख़बर है, इसलिए मैंने सोचा ये ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए। पाकिस्तान को ये जो ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो रही हैं, इनसे 924 अरब रुपए के फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं। कुछ 8 अरब रुपए से ज़ायद की किसानों को सीधी सीधी बचत होने जा रही है। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं, तमाम हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके हवाले करूँगा। बाज़ शहरों में इन बारिशों से जो रिकॉर्ड बारिशें हैं, रिकॉर्ड टूटा है, कई बरस का रिकॉर्ड टूटा है। कहीं खबर आ रही है जैसे कराची में कि 36 बरस का रिकॉर्ड टूट गया है। कुछ और शहरों से 15-20 बरस में इतनी बारिश नहीं हुई। ये ख़बरें आपके सामने आ रही हैं। बड़े पैमाने पर हादसात की ख़बरें जिनमें जानी नुकसान हुआ है, करंट लगने से, छतें गिरने से, दीवारें गिरने से, ट्रैफिक हादसात में लैंड स्लाइडिंग से लोग जान से गए हैं, तो जानी नुकसानात की ख़बरें आ रही हैं। उसके अलावा ज़मीनों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। ये तमाम तर नुकसानात बारिश के साथ जुड़े हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं और इंसान की प्लानिंग जब फेल होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ज़हमत बन जाती है। ये हम कराची में मुसलसल देख रहे हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये जो पानी तुम पीते हो हमने इसे बादल से बरसाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत रहमत है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते। ये हमारी नालायकी, इंसान की नालायकी है। 3 बड़े हमारे आबी ज़खायर, जिनमें तरबेला शामिल है, मंगला शामिल है, चश्मा बैराज शामिल है। ये जो आबी ज़खायर हैं 3, ये तकरीबन मुकम्मल भर चुके हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के जो मेंबर हैं राव इरशाद, उनके हवाले से ख़बर थी, फिर मैंने उनसे कुछ चीज़ें कन्फर्म की। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता बरस हमारे पास जो कैरी ओवर था पानी के ज़खायर का, वो 60 लाख एकड़ फीट था। और हमें जो क़िल्लत का सामना था, पानी की क़िल्लत का अपनी फ़सलों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, वो 49%, तकरीबन आधी हमारी ज़रूरत के बराबर पानी हमारे पास कम था। इस बरस पाकिस्तान के पास जो कैरी ओवर ज़खायर हैं, वो कैरी ओवर ज़खायर ही 11.5 MAF हैं। ये जो MAF है, ये हमारे यहाँ ब्रिटिश यूनिट अक्सर चीज़ों के लिए मुस्तामिल हैं। ये ब्रिटिश यूनिट है मिलियन एकड़ फीट के लिए। तो ये हमारे पास इस बार कहीं ज़्यादा हैं और ये 11.5 मिलियन एकड़ फीट के ज़खायर हैं। और इस बरस ये तवक्को की जा रही है कि वो क़िल्लत जो पिछली बार थी तकरीबन 50%, 49%, वो इस बरस 20% रह जाएगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। इस वक्त तरबेला में 6 MAF यानी 6 मिलियन एकड़ फीट, मंगला में 7 MAF से ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है। चश्मा बैराज की अगर हम बात करें तो ये 8.27 MAF पर मौजूद है। रबी का सीज़न जो अभी अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इसके लिए 62 MAF पानी जो है उसकी ज़रूरत होती है। हम करते हैं गंदम, चना, सरसों और दीगर फसलें इसमें काश्त करते हैं। तो 3.5 करोड़ 60 लाख, 3.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा इसके लिए पानी अगर हमें चाहिए तो 3 करोड़ 60 लाख एकड़ फीट। तो इसमें से 3 हिस्से जो हैं वो हमें मिलता है दरियाओं से, और इसमें से जो है बाकी का हिस्सा जो है वो हमें हमारे जो आबी ज़खायर हैं इनसे दस्तयाब होता है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि तरबेला जो है वो 28 अगस्त को कहा जा रहा है कि मुकम्मल भर जाएगा। मंगला अपने भरने से 3 फीट कम रह गया है, मंगला तकरीबन भर चुका है। हमारे यहाँ अपनी ज़रूरियात के लिए, फसलों को पानी लगाने के लिए किसान तमाम दिन की मेहनत करता है, और जब पानी लगाता है तो वो हमारे यहाँ ट्यूबवेल चलाते हैं। ट्यूबवेल चलाने के लिए डीज़ल इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डीज़ल इस्तेमाल होता है इसमें ज़र मुबादला ख़र्च होता है, रकम ख़र्च होती है, और इस पर तकरीबन 1 एकड़ फीट को सैराब करने के लिए 1500 रुपये जो है वो किसान को ख़र्च करना पड़ते हैं। अब ये जो पानी बारिशों से दस्तयाब होगा फसलों के लिए, इससे जो किसानों को बचत होगी उसको अगर आप ट्रांसलेट कर लें पैसों में तो ये तकरीबन 8 अरब 40 करोड़ रुपए की बचत सीधी सीधी किसानों को इससे हो रही है। इसके अलावा इस पानी से जो फ़वाइद हासिल होंगे, उन फ़वाइद को अगर पैसों में ट्रांसलेट कर लें आप,
تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ تقریباً کسان ایکسپرٹس جو ہیں، جو آبی وسائل کے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 924 ارب روپے کے فوائد ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو آبی ذخائر کی صورتحال ہے، ہمارے ہاں گزشتہ کچھ دنوں میں بڑی مہم چلی ہے، بڑی کیمپیننگ ہوئی ہے کہ ہمیں آبی ذخائر چاہیے، ورنہ 2025 جو بہت دور نہیں ہے، ہم 5 برسوں میں اپنی آنکھوں سے پانی سے محروم دیکھیں گے، اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اور بہت ہی برا حال ہوگا پاکستان کا۔ تو اس وقت پاکستان گزشتہ 3 سے 4 سال کے ایسٹیمیٹس اگر میں آپ سے شیئر کروں تو تقریباً 21 سے 22 ارب ڈالر کا 21 سے 22 ارب ڈالر کا پانی پاکستان جو ہے وہ سالانہ ضائع کرتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے ہمارے ہاں، اور زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ہمارے ہاں پانی جو ہے وہ ڈیموں میں ذخیرہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ریزروائر نہیں ہے، اور یہ پانی سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں 21 ملین ڈالر کا پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 29 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو ہم بہہ جاتا ہے سمندر میں، ہم اسے سٹور نہیں کر سکتے۔ ہم اسے سٹور کریں تو یہ ہماری ڈھیروں ضروریات کے لیے پورا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ پانی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ جو بارشوں کا پانی ہے، یہ جو پانی ضائع ہوتا ہے، یہ پانی ہوتا ہے تقریباً 8.6 ملین ایکڑ فیٹ۔ دنیا بھر میں جو ایوریج نکلا ہے، اس ایوریج کے مطابق یہ BBC کی رپورٹ ہے، 8.6 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور پاکستان میں جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ ہے 29 ملین ایکڑ فیٹ۔ دنیا بھر میں جو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ہوتی ہے کچھ 50-60 دنوں کی، اور پوری دنیا کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 40% پانی جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے، دستیاب پانی کا۔ یعنی آپ کے پاس جتنا پانی اس میں سے 40% آپ اسٹور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اشد ضرورت کے موقع پر اسے آپ یوز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پانی، دستیاب پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ دنیا بھر میں 40% ہے، پاکستان میں یہ صلاحیت ہے صرف اور صرف 10%۔ اور ہمارے ہاں ہماری انہی تمام تر چیزوں کی بنا پر ہم نے اپنے جو اپہل ایریاز ہیں، جہاں سے پانی گلیشیئر سے بہہ کر آتا ہے، اوپر پہاڑوں سے آتا ہے، وہاں پر بے دردی سے درخت کاٹے ہیں، اور ان درختوں کے کٹنے سے ہم نے زمین کو، پہاڑوں کو، مٹی کو بہنے کا موقع دیا ہے۔ تو ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ مٹی سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مٹی اسی طرح سے بہتی رہی، یہ صورتحال اسی طرح سے برقرار رہی، تو بہت جلد ہمارے جو ڈیمز ہیں ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ 5 لاکھ ٹن مٹی بہہ کر آ رہی ہے ہمارے ڈیمز میں، اور یہ جو ہے وہ ہمارے ڈیمز کو کھاتی جا رہی ہے۔ یہ ڈیمز جو ہم نے بڑے پیمانے پر وقت لگا کر، پیسہ لگا کر، افرادی قوت لگا کر بنائے تھے، آنے والی نسلوں کے لیے بنائے تھے، اور ایک عرصے سے ہم نے مزید کچھ بنایا بھی نہیں ہے، تو یہ ڈیمز جو ہیں ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے دریاؤں کا بہاؤ ہماری انہی حرکتوں کی بنا پر وہ 20% کم ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جب ہم گزرتے آتے دیکھتے ہیں تو ہمیں راوی جو ہے وہ گندا نالا لگنے لگا ہے۔ آپ دیگر دریاؤں کی صورتحال دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اکثر مقامات پر، خاص طور پر جیسے آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو لیفٹ رائٹ دریا نظر آتے ہیں، جن کے اوپر سے آپ گزرتے ہیں بریجز پر سے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو دریا، خاص طور پر میری پیدائش کوٹری کی ہے، سندھ سے، کراچی سے کچھ ہی فاصلے پر، کوٹری اور حیدرآباد کے درمیان جو دریا ہے، جب ہم برج کے اوپر سے جاتے نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ ایسے نالیوں کی شکل میں درمیان میں سے برائے نام بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے دریا بہنا بند کر چکا ہے، مٹی باہر آ گئی ہے۔ یہی حال آپ کو اکثر دریاؤں پہ نظر آتا ہے، درمیان میں مٹی باہر آ گئی ہے، پودے، جھاڑیاں، سب کچھ نظر آئے گا، آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمارے دریاؤں کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ بھاشا ڈیم پر کام ہو رہا ہے، چین نے مدد کی ہے، چین ہماری ہر شعبے میں مدد کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے جو دشمن ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کہ وہ ہر چیز میں چین کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس مدد کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ پڑوسی ملک کا کام اس پڑوسی ملک سے زیادہ بہتر انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چین نے ہماری مدد کی ہے، بھاشا ڈیم پر کام ہو رہا ہے، اور چین جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے۔ بھاشا ڈیم بن جائے گا تو ہمارے جو دیگر ڈیمز ہیں ان کی صلاحیت بڑھ جائے گی، ان کی لائف بڑھ جائے گی، ان میں جس طرح سے مٹی بہہ کر آ رہی ہے یہ سلسلہ کم ہو جائے گا، اور ہمیں جو ہے دوبارہ اس سے بھی ڈالرز میں فائدہ ہوگا۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ جو سیدھی حقیقتیں ہیں یہ نہیں آ رہی۔ پانی، آئندہ جنگیں ہم بچپن سے سنتے آ رہی ہیں کہ وہ پانی پر جنگیں ہوں گی، اب عالمی جنگ جو ہے وہ پانی پر ہوگی۔ اب تو خیر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا بینک پر جنگ ہوگی، کیونکہ دنیا میں اب سب سے زیادہ جو ہے وہ لڑائی ڈیٹا کی لڑائی ہے، ڈیٹا لیک پر لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن پانی اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم پانی کو جس طرح سے ضائع کرتے ہیں
ہم جیسا پانی ضائع کرنے والا ملک جو ہے وہ دنیا میں شاید 2-4 ہی نظر آئیں گے، بہت کم مثالیں ایسی نظر آئیں گی۔ تو 924 ارب روپے کے فوائد ان بارشوں سے ہمیں ہونے جا رہے ہیں، کچھ 8.25 ارب روپے کے قریب بچت ہمیں ان بارشوں سے ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عقل دے، ہماری عقل پہ جو پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ پتھر ڈیمز کے کناروں پر پشتوں پر لگیں، ہماری عقل پر سے ہٹیں، ہم ڈیمز بنائیں اور اپنی نسلوں کے لیے ایک فائدے کا، ایک نفع کا سودا کر سکیں۔ آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔